You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دروشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. گفتگو کا عنوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے حوالے سے جاری ہے. آج کل ہم نے امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر مبنی گفتگو کی تھی. آپ کے 3 صاحبزادے، ایک حضرت علی اکبر، ایک حضرت علی اصغر اور ایک امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ تینوں شہزادے کربلا کے میدان میں موجود تھے. 2 جو شہزادے تھے، ایک حضرت علی اکبر تھے جن کی عمر جو تھی وہ 17 یا 18 برس تھی. وہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تھے. وہ بالکل شبیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ جب کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے سامنے گئے تھے تو ابن زیاد نے یہ کہا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، لگ یوں رہا ہے کہ محمد عربی خود تشریف لے آئے ہیں، اب ان پر تلوار کیسے اٹھائی جائے. کلمہ چونکہ وہ تو پڑھتے تھے، لیکن کسی نے للکار کے کہا کہ یہ علی اکبر ہے، حسین کا بیٹا ہے، علی کا پوتا ہے، اس مغالطے میں نہ رہنا کہ حضور آ گئے ہیں، یہ ان کی شکل ہے، تو اس لیے اس پر تیروں کی برسات کرو. حضرت علی اکبر جو تھے وہ 18 سال کی عمر میں کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تھے. حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صرف 6 ماہ ان کی عمر تھی، اور روایات میں یہ مختلف چیزیں موجود ہیں کہ امام علی مقام نے پانی مانگا تھا. خیر 6 ماہ ان کی عمر تھی، اور حضرت امام پاک ان کو گود میں لیے ہوئے تھے. البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ گود میں لیے ہوئے تھے. حرملہ نامی ایک بدبخت یزیدی نے وہ تیر جو زہر میں بجھا کر رکھا جاتا ہے شکار کے لیے، جنگلی جانوروں کے لیے، زہر میں بجھا کر جنگلی جانوروں کو مارا جاتا ہے، تو جب امام حضرت علی اصغر گود میں تھے اس نے وہ تیر جو تھا وہ حضرت علی اصغر کے حلق میں مارا تھا، اور وہ حلق کو چیرتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے بازو میں پیوست ہو گیا تھا. تو اس وقت اس حالت میں حضرت امام حسین علیہ السلام ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ مالک یہ ایک علی اصغر ہے، ایسے 1000 علی اصغر ہوں وہ بھی تیرے رستے میں قربان کر دوں گا. جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، بس اتنا کہہ دینا یہ بندہ ہمارا ہے. اس کے بعد 23 سال کی عمر تھی امام زین العابدین کی، اور آپ بہت زیادہ بیمار تھے. تو اپنی طرف سے تو یزیدیوں نے نسل مٹانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن بیمار سمجھ کر کسی بھی وجہ سے وہ چھوڑتے گئے. ابن زیاد یزید کے دربار میں پھر مارنے لگا، پھر چھوڑ دیا اس نے. امام زین العابدین آپ زندہ رہے، اور پھر میں نے جو ایک دن آپ سے یہاں پر بیان کیا تھا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ ایک بندے نے نسل کٹا کہا تھا، ابتر کا لفظ استعمال کیا تھا، تو مالک نے آیت نازل کر کے بتایا کہ محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو خیر کثیر عطا فرمائیں گے. ایک امام زین العابدین بچے، آج تک ان کی نسل سے سادات وہ جاری ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے امام زین العابدین کو بہت مقام رتبہ عطا فرمایا تھا. ویسے تو امام حسن نے یہ سادات کے لیے ہے کہ امام حسن نے فرمایا تھا ہمارے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمارے بابا کا نام علی ہے، ہمارے بابا کا نام علی ہے، اتنا کافی ہے ہمارے فخر کے لیے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بلند رتبہ دیا تھا. یہ امام حسین علیہ السلام کی آپ نے ان کی تربیت فرمائی تھی، اور عبادت گزار تھے. آپ کے 1-2 واقعات جو ہماری زندگی میں ہمیں ان پر عمل بھی کرنا چاہیے، وہ یہ تھے کہ
اسی حرملہ کو جب مختار ثقفی نے بدلے لینا شروع کیے کہ فلاں نے کب کربلا میں کس انداز میں فلاں کو مارا تھا، اسی انداز میں اس کو مارا، حرملہ کی باری آئی تو یہ بھاگا، اس کے پیچھے مختار ثقفی کی فوج لگی، تو امام زین العابدین نے ایک جگہ پر خیمہ لگایا ہوا تھا، اس نے خیمے سے اندر جھانکا، اس کی نظر امام زین العابدین پہ پڑی تو یہ دوبارہ پلٹ کے بھاگ گیا۔ امام زین العابدین نے فرمایا جاؤ سپاہیوں اس کو پکڑ کے لاؤ، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی۔ تو اس کو جب پکڑ کے لایا گیا تو پوچھا تجھے کھانے کی ضرورت؟ اس نے کہا بھوکھا ہوں، کھانا کھلا دو۔ کھانا کھلایا، اسے رہنے کے لیے 3 دن تک اس کی خدمت کی۔ تیسرے دن وہ شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا امام زین العابدین مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، اگر پہچان لیتے تو آپ تو بدلہ لیتے۔ تو امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے بدبخت، جب تو نے میرے حجرے سے پردہ ہٹایا تھا اسی وقت پہچان لیا تھا تو میرے ننھے بھائی علی اصغر کا قاتل ہے۔ وہ تمہارا سلوک تھا، یہ ہمارا سلوک ہے، ہمارے در پہ آؤ تو تمہیں ہم پانی اور روٹی کا پوچھتے ہیں، وہ تمہارا سلوک تھا، تم نے کربلا میں کیا کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام دیا تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، اخلاق حسنہ کے حوالے سے تھا۔ اسی طرح آپ کی لوگوں میں بہت زیادہ مقبولیت تھی۔ حشام بن عبد الملک یہ حج کے لیے جب آیا تو یہ ولی عہد تھا، دیکھیں وقت کا وزیر اعظم، وہ اب بھی جب جاتے ہیں ہمارے منسٹر لیول جب ادھر حج یا عمرے کے لیے جاؤ ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ حشام بن ملک کا بہت پروٹوکول تھا، لیکن حجر اسود کے گرد بہت زیادہ ہجوم تھا، اس کو کوئی حجر اسود کو چومنے کے لیے جگہ نہیں دے رہا تھا۔ خیر وہ اس نے پیچھے ایک جگہ پر ایک کرسی منگوائی، وہاں پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا کہ اب جو ہی رش ختم ہوگی پھر میں حجر اسود کو بوسہ دوں گا۔ تو اتنے میں اچانک امام زین العابدین آئے، تشریف لائے، لوگوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آئی ہے، ان ساروں نے رستہ دیا، امام زین العابدین نے حجر اسود کو چوما اور چلے گئے۔ پاس لوگوں جو شامی لوگ تھے انہوں نے پوچھا شام بن عبد الملک یہ کون تھے جن کو اتنا پروٹوکول کہ حجر اسود کو ڈائریکٹ بوسہ دے لیا ہے، لوگوں نے جگہ چھوڑ دی، آپ ولی عہد ہیں، آپ بادشاہ وقت ہیں، آپ کو جگہ نہیں ملی اور ان کو مل گئی ہے۔ حشام بن عبد الملک جانتا تھا، لیکن تعلق اس کا بھی بنو امیہ کے ساتھ تھا۔ تو میں نے بتایا نا کہ بنو امیہ میں سے کچھ جو تھے وہ صحابہ کرام، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ان کے بارے میں سوچنا بھی ہم یہ غلط سمجھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے تھے جو اہل بیت سے دشمنیاں رکھتے چلے آئے تھے۔ اس نے کہا میں تو نہیں پہچانتا۔ پاس ایک شاعر کھڑا تھا اور عرب میں شعراء کا بڑا چرچا ہوا کرتا تھا، یہ عربی کے شاعر، اس کا نام ہے فرزدق، کتابوں میں اکثر اس کا ذکر BA لیول پر بھی کیا گیا ہے، اور اسی طرح آپ کی جو نصاب ہے اس میں فرزدق کا ذکر موجود ہے۔ اس نے کہا شام بن ملک تو نہیں جانتا، حالانکہ وہ جانتا تھا۔ اس نے کہا میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ اس نے اشعار کہے، اس نے کہا یہ اللہ کے بہترین بندوں میں سے ایک بندہ ہے، یہ متقی، پاک، صاف اور سردار ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے قدم کو سارا مکہ جانتا ہے، وہ یہ شخص ہے جس کو بیت اللہ جانتا ہے، ہل و حرم اس کو جانتے ہیں، یہ وہ شخص ہے جو حجر اسود کو بوسہ دینے آگے بڑھا تھا، قریب تھا کہ حجر اسود باہر نکل کر اس شخص کے ہاتھ کا بوسہ لے لیتا، یہ وہ شخص ہے جس نے کلمے کے علاوہ کبھی لا کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور لا الہ الا اللہ کلمے میں تو استعمال کرتے ہیں نفی کے لیے، لیکن کبھی ان کے در پر کوئی سوالی آتا تو یہ لفظ نہیں استعمال نہیں کرتے۔ اور پھر کہا کہ جب قبیلہ قریش کوئی جود و کرم یا سخا دیکھنا چاہیں تو وہ سخا ان کے در کی لونڈی ہے، یہ امام زین العابدین ہے۔ تم اہل تقوی کو شمار کرنا چاہو، متقیوں میں اگر کسی شخص کو بلند تم دیکھنا چاہو تو وہ امام زین العابدین کی ذات ہے۔ اور پھر فرزدق کہنے لگا شام اگر تو ان کو نہیں نہ جانتا تو سن میں تجھے بتاتا ہوں یہ فاطمہ پاک کی اولاد سے ہیں، ان کے نانا پر نبوت ختم ہو گئی تھی، تیرا یہ کہنا کہ یہ کون ہے اس کو عیب نہیں لگاتا۔ فرمایا کہ جس کے پہچاننے سے تو نے انکار کر دیا ہے سارا عرب بھی جانتا ہے، سارا عجم بھی جانتا ہے۔
یہ وہ شخص ہے کہ جب رستے سے چلتا ہے شرم سے اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جب رستے میں چلتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ادائیں تھیں کہ کافی دور تک حضور کی ہیبت لوگوں پر طاری ہو جایا کرتی تھی، یہ وہ ان کا بیٹا ہے۔ یہ خندہ پیشانی، یہ جو تیرے سامنے نورانی پیشانی والا شخص موجود تھا، یہ اور نہیں، یہ امام زین العابدین ہے، یہ حسن کا بیٹا ہے، علی کا پوتا ہے۔ اور مزید اس شاعر نے یہ چیزیں بیان کی۔ قصیدہ سن کر فرزدق بگڑ گیا، فرزدق کا قصیدہ سنا تو حشام بگڑ گیا، اس کو جیل میں ڈال دیا۔ امام زین العابدین کو پتہ چلا، انہوں نے 12,000 درہم اس کو تحفہ دیے، لیکن اس نے یہ واپس کر دیے یہ کہہ کر کہ واللہ میں نے آپ کی جو حمد و ثنا توصیف میں نے کی ہے نا، تعریف کی ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی ہے۔ اس پر میں ایک روایت آپ کو سناتا چلوں، صحیح حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی تھی، یا اہل بیت کا ذکر ہے تو آخری ایک روایت سناتا چلوں۔ ایک لونڈی تھی تو اس نے بازار میں وہ چل رہی تھی، اچانک نہ اس کا دوپٹہ اتر گیا، اس کے بال کھل گئے۔ لوگوں نے کہا کہ اپنے اس کا نام بریرہ تھا، اپنا خیال رکھ، تو یہ مت سوچ کہ تو رسول اللہ کے گھر کے ان کے بیٹوں کی خدمت کرتی ہے تو تیری بخشش ہو جائے گی، لہذا اعمال پر توجہ دے۔ حضور کے بچوں کی خدمت کی وجہ سے تو یہ خوش ہو کہ تیری بخشش ہو جائے گی، اعمال پر توجہ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اس خادمہ نے جا کر شکایت لگا دی کہ آج مجھے اس بازار میں یہ طعنہ دیا گیا کہ حضور کی اولاد کی خدمت کوئی صلہ نہیں دیتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غصے میں باہر آئے۔ راوی کہتا ہے کہ حضور کی جو چادر تھی وہ زمین پر گھسٹ رہی تھی، باہر آ کر پوچھا میرے صحابہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں۔ کہا یہ میرا منصب ہے، بتاؤ میں کون ہوں؟ کہنے لگے ہم نہیں جانتے، اللہ اور اللہ آپ جانتے ہیں، بہتر آپ کون ہیں؟ کہا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ خبردار تم یہ کہتے ہو کہ میری اولاد کی خدمت فائدہ نہیں دے سکتی، میں کل جب آؤں گا تو میرے جھنڈے کے نیچے آدم بھی کھڑے ہوں گے، لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ لیکن سنو، میری خادمہ کو جو تم نے تکلیف اور طعنہ دیا ہے یہ تم نے غلط کیا ہے۔ میں سب کی شفاعت کروں گا اور میرے بچے بھی ساروں کی شفاعت کریں گے، اور بچوں کی خدمت کرنے والی میری یہ خادمہ بھی تم ساروں کی شفاعت کرے گی۔ حضرت امام زین العابدین کے حوالے سے ہے کہ وضو کرتے تو وہ بہت خوف طاری ہو جاتا، ڈر اور خوف سے کانپتے تھے۔ امام زین العابدین آپ کیوں کانپتے ہیں؟ تو امام زین العابدین کہنے لگے میں وضو کر رہا ہوں اس لیے کانپ رہا ہوں کہ کس اللہ کی بارگاہ میں جا کر جھکنے لگا ہوں۔ لبیک کا لفظ لبیک اللہم لبیک کہنے لگے، بے ہوش ہو کے گر پڑے، ہوش میں آئے پھر لبیک کا، پھر گر پڑے۔ سیدھا کیا لوگوں نے۔ امام زین العابدین آپ پہ اوپر اتنی غشی طاری ہے، اتنی خشیت ہے اللہ کی، کہنے لگے میں تو یہ کہوں گا نا لبیک اللہم لبیک میں حاضر ہوں، اگر اللہ کی بارگاہ سے جواب آ گیا کہ تیری حاضری کو قبول نہیں کرتے تو پھر میرا کیا بنے گا؟ میں اس لیے ڈر رہا ہوں۔ بڑی مشکل سے وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ جملے کہہ رہے تھے۔ تو لوگوں، یہ اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، ان کا ذکر کرنے سے کوئی کسی مسلک میں شامل نہیں ہوتا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ حضور کی اولاد سے ہیں، اور ہمیں یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی سیرت پر عمل کرنے شروع ہو جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے واقعات سنیں اور ہم نے مزے لیے چلے گئے، نہیں، ہم نے ان کی سیرت پر دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا باعمل انسان بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔